بطور قانون یہ بات پیش نظر رہنی چاہیے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ و ارضاہ صحابی رسول ہیں۔ اہل سنت اس بات پر متفق ہیں کہ حضرت امیر معاویہ کا صحابی ہونا تو ثابت ہے، مگر حضرت امیر معاویہ کا کفر ثابت نہیں ہے۔ صحابی ہونا ثابت ہے، کفر ثابت نہیں۔ اٹ مین کہ آپ صحابی رسول ہیں، پہلی بات۔ دوسری بات، جب صحابی رسول ہیں اور کفر ثابت نہیں، تو پھر صحابی رسول ہونے کی وجہ سے اللہ کے قرآن نے صحابہ کرام کی جتنی عظمتیں بیان فرمائی ہیں وہ ساری عظمتوں کے حضرت امیر معاویہ حامل ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی حدیثوں میں صحابہ کرام کی جتنی شانیں بیان فرمائی ہیں وہ ساری شانوں کے حضرت امیر معاویہ حامل ہیں۔ ان ساری عظمتوں کی حضرت امیر معاویہ حقدار ہیں، اس لیے کہ آپ کی صحابیت تو ثابت ہے لیکن کفر ثابت نہیں۔ یہ اہل حق کا، اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے۔ دو باتیں، یعنی آپ کی صحابیت ثابت ہے، کفر ثابت نہیں۔ قرآن نے جتنی عظمتیں صحابہ کرام کی بیان کی ان عظمتوں کی حضرت امیر معاویہ حامل ہیں۔ حدیث پاک میں جتنی عظمتیں آئیں وہ ساری عظمتیں حضرت امیر معاویہ کو حاصل ہیں۔ نمبر 3، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے شمار عظمتیں بیان فرمائیں، جن میں سے 2 حدیثوں کا ذکر کرتا ہوں۔ پہلی حدیث معروف حدیث پاک ہے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دعا فرمائی۔ یہ صحاح ستہ کی حدیث پاک ہے، سنن ترمذی شریف کے اندر موجود ہے۔ اور حضور صلی اللہ تعالی وسلم اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، اللہم اجعلہ ہادیم و مہدیم وہدی بہ، اے اللہ معاویہ کو ہادی بنا، مہدی بنا، اور معاویہ کے سبب لوگوں کو ہدایت عطا فرما۔ حضور علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، اے اللہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کہ معاویہ کو ہادی بنا، ہدایت دینے والا، مہدی بنا، ہدایت یافتہ، اور معاویہ کے ذریعے لوگوں کو ہدایت عطا فرما۔ آپ کا ایمان کیا کہتا ہے؟ حضور علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی کہ نہیں؟ حضرت امیر معاویہ کے لیے میرے آقا نے دعا کی۔ اب یہ حضرت امام ترمذی فرماتے ہیں، ھذا حدیث حسن غریب، اس حدیث کا درجہ حسن غریب کا ہے۔ اور میں عرض کروں، یہ تو حسن غریب ہے نا۔ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ فضائل میں، مناقب میں، ترغیب میں اور ترہیب میں تو ضعیف حدیث بھی قبول ہے، چہ جائے کہ یہ حدیث پاک تو حسن غریب ہے۔ جب فضائل میں آپ ضعیف حدیث کو بھی قبول کرتے ہیں تو پھر حسن حدیث کو حضرت امیر معاویہ کے فضائل میں کیوں قبول نہیں کرتے؟ دوسری حدیث پاک حضرت امیر معاویہ کے لیے مجمع الزوائد کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہیں، اللہم علم معاویۃ الکتاب والحساب وواقیہ العذاب، اے اللہ معاویہ کو کتاب اور حساب کا علم عطا فرما اور معاویہ کو عذاب سے محفوظ فرما۔ حضرت امیر معاویہ صحابی رسول ہیں، قرآن نے جتنی عظمتیں بیان کی صحابی رسول کی وہ ساری آپ کو حاصل ہیں، حدیث نے جتنی فضیلتیں بیان کی صحابی رسول کی وہ آپ کو ساری حاصل ہیں۔ میرے آقا نے حضرت امیر معاویہ کے لیے دعا کی۔ ان ساری حدیثوں کی موجودگی میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پر ہوس اقتدار کا الزام لگانا یہ درست ثابت نہیں ہوگا، بلکہ اس سے تو پھر بغض صحابہ کی بو آئے گی۔ یہ کہنا صحابی رسول بھی ہیں، قرآن عظمتیں بیان کر رہا ہے، حدیث عظمتیں بیان کر رہی ہے صحابی رسول کی، حضرت امیر معاویہ کے لیے مصطفیٰ جان رحمت دعا کر رہے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پھر بھی اگر کوئی کہے کہ انہوں نے فقط اقتدار اپنے خاندان میں رکھنے کے لیے یزید کو ولی عہد مقرر کیا، اٹ مین کہ یہ جو یہ سوچ رہا ہے اس کے دل میں بغض صحابہ موجود ہے۔ عقیدہ کیا ہے؟ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے
اپنے خیال میں اپنے اجتہاد اپنی رائے اور اپنی سوچ کے مطابق امت مسلمہ کو متحد رکھنے کے لیے، خون ریزی سے بچانے کے لیے اور امت کے وسیع تر مفاد میں نیک نیتی سے حضرت امیر معاویہ نے یزید کو ولی عہد مقرر کیا۔